حکومت بار بار اپنے لوگوں کے پاس جائے گی. حکومت کا مقصد ہی یہ لوگوں کے ہارٹس اینڈ مائنڈ وننگ ہے. تو ہم کون سی حکومت کمبخت یہ چاہے گی کہ اپنے لوگوں کے ساتھ دست گریبان ہو؟ لیکن لوگوں کا انٹینشن دیکھنا پڑے گا آپ کو کہ لوگوں کا انٹینشن ہے کیا. ان کا انٹینشن آپ کا جو کمرشل شہر ہے, آپ کا جو انٹرنیشنل شہر ہے, اچھا یا برا جتنی مرضی ڈیبیٹ کر لیں کہ سی پیک سے کیا ہوا نہیں ہوا, قوموں کی تاریخوں میں قومیں ایسی مڈ میں چل رہی ہوتی ہیں, اور یہ پاکستان جو ہے وہ ایک مڈ میں چل رہا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس مڈ سے نکل آئے گا, لیکن جب نکلے گا تو بلوچستان ہی سے نکلے گا. اور بلوچستان کا پتہ ہے آج انٹرنیشنل سازشیں ہو رہی ہیں, لوگوں کو پتہ ہے جو آپ کو کمزور کرنا چاہتے ہیں, جو آپ کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں, جو خدا نہ خواستہ پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ بلوچستان از دا بیٹل فیلڈ. اس میں وہ آپ کے نیریٹو میں آپ کے اگینسٹ, اس میں وائلنس میں بندوق اٹھا کے آپ کے اگینسٹ, اور پھر تیسرا یہ سوشل منورنگ ہے کہ آپ سبورژن کریں, آپ لوگوں کو اکسائیں, لوگوں کو ریاست کے خلاف اکسائیں. میں بار بار یہاں کہتا ہوں کہ ہماری وجہ سے, حکومتوں کی وجہ سے, اگر کوئی سٹیٹ اور نوجوان کے درمیان ایک ڈسٹنس آ گیا ہے, ہم نے اس ڈسٹنس کو کم کرنا ہے, گڈ گورننس کے ذریعے کرنا ہے, اور اس کے لیے ہم کوشاں رہیں گے. اس کے لیے اپوزیشن ہمارا ساتھ دے, ہم پر تنقید کرے, مثبت تنقید کرے, ہمیں راستہ دکھائے, ہماری رہنمائی کرے. اس گڈ گورننس سے ہم عام بلوچستانی کو گلے لگا سکتے ہیں, اور وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے, کر رہے ہیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اوور نائٹ یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں. اوور نائٹ چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. ایٹ لیسٹ ہم ڈائریکشن سیٹ ضرور کر رہے ہیں کہ دس از دا ڈائریکشن, آنے والوں کے لیے ڈائریکشن سیٹ کر رہے ہیں. ہم کوئی دعویٰ نہیں کر رہے ہیں کہ ہم یہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں گے. ہم یہ دعویٰ ضرور کر رہے ہیں کہ ہم ایٹ لیسٹ ڈائریکشن سیٹ کر لیں گے. اور بلوچستان پاکستان کا سب سے اہم اور خوبصورت صوبہ ہے. بلوچستانی سب سے زیادہ محب وطن ہے. ایک مخصوص ٹولہ ریاست اور لوگوں کے درمیان ایک فاصلہ قائم کرنا چاہتا ہے. وہ سوشل منور سے کرنا چاہتا ہے, وہ سوشل میڈیا کی کمپین سے کرنا چاہتا ہے, وہ وائلنس سے کرنا چاہتا ہے. ہم تینوں کو کنڈیم کرتے ہیں. ہم تینوں کے اگینسٹ یہ حکومت کھڑی رہے گی. ہم بالکل کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیں گے, چاہے اس کے لیے ہمیں جو بھی میز لینا پڑے. ہم کوشش کریں گے. ہم نے پوری کوشش کی اس پوری کرائسس میں, ہم نے پوری کوشش کی اس پورے کرائسس میں کہ صرف 2 آرڈرز تھے ہمارے کہ آپ کہیں پہ بھی گولی نہ چلے, کہیں پہ گولی نہ چلے, کوئی گولی سے نہ مرے. آج بھی یہ تحقیقات ہونے جا رہی ہیں جن کا ذکر کیا مولانا صاحب نے, جو لوگ مرے ہیں, وہ جو کیلیبر ہے جو گولی کا, وہ تو ہماری فورسز یوز نہیں کرتی. تو بیچ میں وہ لوگ بھی تو ہیں جو لوگوں کو اکسانا چاہتے ہیں. میں نے آپ کو فلور آف دا ہاؤس پہ کہا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. ان کو لاشیں چاہیے, ان کو لاشوں کی پولیٹکس چاہیے. ہم لاشوں پہ پولیٹکس نہیں کرنے دیں گے. ہم بلوچستان کو پرامن رکھیں گے, بلوچستان کی سڑکوں کو پرامن رکھیں گے. ہم بار بار, میں آپ اس فلور پہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, کئی دفعہ اپوزیشن کے دوستوں کو کہہ چکا ہوں, میڈیا کے توسط سے کہہ چکا ہوں, whosoever wants to talk to us, whosoever he is, we are ready for that. State of Pakistan is ready. Government of Balochistan is ready. Government of Pakistan is ready. But ہم اجازت نہیں دے سکتے کہ آپ لوگوں کے قتل و غارت جاری رکھیں. اور پھر لوگوں کا جب قتل و غارت ہوتا ہے, میرا جو دکھ ہے وہ دکھ یہ ہے کہ اگر اس طرف سے کچھ ہو جائے, حکومت کی طرف سے ایک لاٹھی چل جائے, اس پر تو جو ریاکشن ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور جو اگر ان کی طرف سے جو وائلنس ہو رہا ہے, جو قتل و غارت ہو رہا ہے, ٹوٹل اس لڑائی میں جناب اسپیکر ابھی تک جو دعویٰ آتا ہے بی ایل اے کا, مسکرینٹس کا, ان کی جو کلنگز ہیں وہ 400 کے قریب ہیں. اور انہوں نے جو کلنگز کی ہیں دیٹ از مور دین 4000. وہ میں سیکورٹی فورسز کے علاوہ بات کر رہا ہوں. جو انوسنٹ شہری مارے گئے ہیں, اس کی حفاظت کی ذمہ داری کس کی تھی؟ پروفیسر کیانی صاحب کو جب یہاں بے دردی سے مار دیا گیا, اس کی حفاظت کی ذمہ داری کس کی تھی؟ پروفیسر ناظمہ طالب کو جس بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا, اس کی ذمہ داری کس کی تھی؟ کیا حکومتوں کی نہیں تھی؟ کیا ریاست کی نہیں تھی؟ ریاست ظالم کے ساتھ کھڑی ہو یا مظلوم کے ساتھ کھڑی ہو؟ کم سے کم ہماری حکومت مظلوم کے ساتھ کھڑی ہوگی. کسی صورت ہم ظالم کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے. آخر میں ایک بار پھر, ابھی جس طرح میرے بھائی نے کہا کہ دوسری طرف سے کوئی بھی زخمی نہیں ہے, کوئی پولیس والا, 16 ایف سی کے جوان زخمی ہیں. 2 ایف سی کے جو ایک افسر ہے اس کی آنکھ ضائع ہو گئی ہے, لیفٹیننٹ, نیا کمیشنڈ افسر, نوجوان, وہ ایک آنکھ اس کی ضائع ہو چکی ہے.
اور اسی طرح پولیس کے کئی جوان زخمی ہیں, کئی لیویز والے زخمی ہیں. وہ کیا ہیں؟ وہ انسان نہیں ہیں؟ کیا ان کو کنڈیم نہیں کیا جا سکتا؟ میں شکریہ ادا کرتا ہوں مولانا صاحب کا کہ انہوں نے دونوں وائلنس کو کنڈیم کیا ہے. ہمارے ہاں یہ فیشن بنا ہوا ہے کہ بس حکومت کے خلاف تقریر کر لیں, ریاست کے خلاف تقریر کر لیں, سوشل میڈیا میں ہیرو بن جائیں, اپنا پولیٹیکل کیپٹل جو ہے اس کو رائز کرنا شروع کر دیں. ہم نے مسنگ پرسنز پہ اگر کمیٹی بنائی, آنریبل ہائی کورٹ کا آرڈر ہے کہ پچھلی حکومت کو آرڈر ہے آنریبل ہائی کورٹ کا, ہم نے تو آ کے امپلیمنٹ کیا ہے کہ 2 لوگ اپوزیشن سے لیں, 2 حکومت سے لیں. ہم نے لے لیا نا. اس پر کیا ری ایکشن آیا جناب رحمت صالح بلوچ صاحب کا؟ تو جب آپ تیار نہیں ہیں مسائل کو حل کرنے کے لیے, ہمیں تو کہتے ہیں مذاکرات کرو, جب ہم آپ کو مذاکرات کے لیے رول دیتے تو آپ اسے پیچھے ہٹ جاتے. تو اس پہ بھی پھر آگے بڑھے نا. مذاکرات کرتے تو پھر مذاکرات پہ کردار ادا کریں. میں ایک بار پھر BYC کو, ڈاکٹر مارنگ بلوچ صاحبہ کو پھر دعوت دیتا ہوں کہ آئیں ہمارے ساتھ مذاکرات کریں. ہمارا صرف ایک رائٹ آپ مان لیں, باقی آپ کی ہر بات ہم ماننے کو تیار ہیں. ہمارا یہ رائٹ کہ گورنمنٹ نے آرگنائز کرنا ہے, گورنمنٹ آرگنائز کرے گی. ہم ایک قدم بھی اپنے اس رائٹ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہم کسی جتھے کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ہمارے شہروں کو کنٹرول کر لیں, وہ ہمارے ہائی ویز کو کنٹرول کر لیں, وہ ہماری اسمبلی کو کنٹرول کر لیں, وہ ہماری ریڈ زون کو کنٹرول کریں. ناٹ ایٹ آل جناب اسپیکر. ہم بالکل پولائٹ رہیں گے, فرم رہیں گے, اسٹیٹ کی ریٹ کو اسٹیبلش کریں گے. مذاکرات کے لیے ہمارے دروازے 24/7 کھلے ہوئے ہیں. میں نے اپنا اختیار اپوزیشن کو دے دیے. ان میں سے جو ایکسرسائز کرنا چاہتا ہے وہ جائے اور ایکسرسائز کرے, کہ حکومت کی طرف سے سارا اختیار ہے. شکریہ جناب اسپیکر. پاکستان زندہ باد. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی اس وقت صوبائی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے بات کرتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ لوگ چاہتے ہیں کہ اگر ڈی اسٹیبلائز ہو پاکستان, ان کو پتہ ہے کہ بلوچستان اہم جز ہے پاکستان کا, اس لیے بلوچستان کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کسی سیاسی پرامن رہنما کے خلاف کارروائی کی اجازت نہیں دیں گے. خواتین پارلیمنٹرینز کی تذلیل برداشت نہیں کریں گے. سیاسی رہنما اشرف کے گھر ہونے والے واقعے کی تحقیقات ہونی چاہیے. معاہدہ کیا گیا ہے کہ جب دھرنا دیں گے تو اجازت لے کر دیں گے, ورنہ ایسے نہیں ہوگا دھرنا. ہماری حکومت جو بھی چاہے, لیکن ہم جو ہیں وہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں, آئیں مذاکرات کریں تاکہ ایک ونس اینڈ فار آل اس بات کا سلوشن نکل سکے. انہوں نے مزید بات کرتے ہوئے کہا کہ جو بھی پرامن رہنا چاہتا ہے ہم اس کے خلاف کارروائی کی اجازت نہیں دیں گے, کسی بھی صورت برداشت نہیں کی جائے گی کارروائی. معاہدہ کیا گیا کہ جب دھرنا دیں گے تو اجازت لیں گے اور اس کے بعد ہی دھرنا ہوگا. ہم نے کہا تھا کہ گوادر والا دھرنا کہیں اور دیں.